پاکستان کی 5 مشہور شخصیات جن کی قبر بنانے میں کئی گھنٹے لگے، یہ وہ شخصیات ہیں جن کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی طور پر وہ آج بھی پاکستانی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ 5 اہم شخصیات کون ہیں؟ چلیں ان پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو کا شمار پاکستان کی سیاست میں نہایت ہی اعلیٰ اور مشہور شخصیات میں ہوتا تھا۔ وہ مسلم ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر بھی دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ بے نظیر بھٹو اپنے جرأت مندانہ فیصلوں اور طاقتور شخصیت کے طور پر پاکستانی قوم میں مقبول تھی۔ جب ان کی میت منجو دھارو ایئرپورٹ سے لاڑکانہ پہنچی تو موقع پر موجود ہزاروں کارکنان زاروں قطار رونے لگے اور کچھ نے تو سینہ کو بھی شروع کر دی۔ 2007 میں ان کی شہادت پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں افسوس کا اظہار کیا جاتا رہا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اور ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ان کی قبر کھدائی کے دوران مزدوروں نے مشاہدہ کیا کہ انتہائی سخت جگہ خود بخود نرم ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ ان کو شہید بھی کہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو واقعتاً دلیر لیڈر تھیں جن کو بخوبی علم تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے باوجود وہ پاکستان آئیں اور جلسوں جلوسوں میں شرکت کرتی رہی۔ ان دنوں سیاست دانوں میں ان کا پلڑا بھاری تھا۔ نمبر 2، عبدالقدیر خان۔ ایٹمی سائنسدان، محسن پاکستان اور پاکستان کے حقیقی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے آپ کو ملک کے لیے وقف کر دیا۔ اسرائیلی ایجنسی موساد ان کو قتل کروانے کے در پر تھی۔ ان پر عالمی دباؤ بھی شدید تھا۔ امریکہ کی جانب سے فارمولہ چرانے کا الزام بھی ان پر لگایا گیا مگر کوئی بھی اسے ثابت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آخری وقت تک پاکستان کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے اور وہ مزید بھی کام کرنا چاہتے تھے لیکن عالمی دباؤ کے پیش نظر ان کو نظر بند رکھا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان گزشتہ سال کورونا میں مبتلا ہو کر اس جان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کو فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کیا جائے لیکن حکومت وقت نے اس کی اجازت نہ دی، تاہم ان کو سیکٹر H8 اسلام آباد میں دفن کیا گیا۔ نمبر 3، فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد قبر تیار ہونے میں 12 گھنٹے لگ گئے تھے۔ یہ گھنٹے بھی ایسی وجہ سے لگے تھے جو کہ عوام کے غم و غصے کی بنا پر تھی۔ فاطمہ جناح کی خواہش تھی کہ ان کو ان کے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلو میں دفن کیا جائے مگر بقول مرزا ابوالحسن اصفہانی کے حکومت انہیں میوہ شاہ قبرستان میں دفن کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی جو ان کو دفن کرنے میں کافی وقت لگ رہا تھا۔ مرزا ابوالحسن اصفہانی نے اس اقدام کی مخالفت کی اور اس خطرے سے بھی آگاہ کیا کہ اگر محترمہ کو قائد اعظم کے برابر میں نہ دفنایا گیا تو خراب صورتحال کی ذمہ دار حکومت وقت ہوگی۔ عوام اس وقت ایسی جذباتی کیفیت میں ہیں جو کہ انہیں محترمہ کے خلاف ایسے اقدام پر بھڑکا سکتی ہے۔ رات گئے حکومت عوامی پریشر کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور قائد اعظم کے برابر میں دفنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے بجلی سے چلنے والے آلات کے ذریعے زمین کی کھدائی کی گئی، پھر بھی کئی گھنٹے لگ گئے۔ نمبر 4، عبدالستار اہدی۔ عبدالستار اہدی پاکستان کی ان شخصیات میں شامل تھے جنہیں عالمی سطح پر بھی بے شمار عزت ملی تھی۔ ان کی انسانیت کے لیے گراں قدر خدمات پر انہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اہدی صاحب نے اپنے سفر کی شروعات اپنی اہلیہ کے ساتھ کی جب ان کے پاس صرف ایک ایمبولینس ہوا کرتی تھی۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس چلانے کا اعزاز اہدی فاؤنڈیشن کو ملا۔ ان کی خواہش تھی کہ میرے رخصت ہونے کے بعد میرے جسم کے اعضاء عطیہ کر دیے جائیں لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی آنکھوں کے سوا کوئی عضو اس قابل نہیں تھا کہ اسے عطیہ کیا جا سکے۔ عبدالستار اہدی نے اپنی قبر 25 سال پہلے ہی تیار کروا لی تھی۔ ان کی قبر اہدی ولیج میں واقع ہے۔ نمبر 5، ارشد شریف۔ سینئر صحافی اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف گزشتہ مہینے کینیا میں شہید کر دیے گئے تھے۔ ان کی شہادت کی خبر نے پاکستانیوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایسے محب وطن صحافی تھے جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جان اور فیملی کی پرواہ نہیں کی۔ ان کی قبر اسلام آباد کے H11 قبرستان میں موجود ہے۔ ان کی قبر پر ہر دوسرے روز ان کے چاہنے والے پھول اور فاتحہ خوانی کرنے آتے رہتے ہیں۔